السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی اردو، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ ویسے تو میری ویڈیو اردو لٹریچر کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن یہ آج کی ویڈیو ہمارے معاشرے میں ایک پھیلنے والی عام بیماری ڈینگی بخار سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک بخار ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس بخار سے، اس بیماری کی آگاہی کے لیے یہ ایک مختصر ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس میں میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ ڈینگی بخار ہے کیا، کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ کون سی احتیاط ہے اگر کر لی جائیں، گھروں میں کر لی جائیں، تو اس بخار سے بچے اور بڑے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور وہ کون سی خوراک ہے اگر متواتر اور طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ بیماری بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک مادہ مچھر ایڈس کے کاٹنے سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اور اس مچھر کی پہچان یہ ہے کہ وہ رنگین مچھر ہوتا ہے، جس طرح زیبرا دھاری دھار ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دھاری دھار، اس کے جسم پر ایسے دھاریاں ہوتی ہیں، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں اس مچھر کی، وہ عام مچھروں سے لمبی ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو اس مچھر کی پہچان ہے، جب وہ کاٹ جاتا ہے، ہمیں سوئے ہوئے میں کاٹ جاتا ہے، یا کہیں بھی کام کاج کرتے ہوئے کاٹ جاتا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مچھر کاٹ گیا ہے۔ تو وہ کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں سے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں جو بخار ہو رہا ہے، آیا کہ وہ ملیریا بخار ہے، وہ ٹائیفائڈ بخار ہے، وہ ڈینگی بخار ہے، یا وہ کسی اور انفیکشن کی وجہ سے بخار ہے۔ کیونکہ بخار جو ہے ایک علامت ہے کہ باڈی میں کوئی انفیکشن ہے۔ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی بھی انفیکشن کی صورتحال ہے کہ کوئی بھی آپ کا کسی بھی طرح کا انفیکشن جسم میں چل رہا ہوگا تو آپ کو بخار ہوگا۔ تو ڈینگی بھی جب یہ وائرس جسم کے اندر اس مادہ مچھر ایڈس کے ذریعے داخل ہوتا ہے تو انسان کو بخار ہوتا ہے۔ لیکن اس بخار کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو یہ تیز بخار ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس میں شدید سردی لگے گی۔ آئیے میں آپ کو کچھ علامتیں اس کی ذرا دکھاؤں گا، یہاں سے دیکھیے گا کہ ڈینگی بخار جو مین اس کی میں نے ہیڈنگ بنائی ہے، اور اس کو بریک بون فیور بھی کہتے ہیں۔ اور بریک بون فیور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک مادہ مچھر ایڈس کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اس کا میں نے بتا دیا کہ اس کا جسم رنگین زیورے کی طرح دھاری دار، اور ٹانگیں عام مچھروں کی نسبت لمبی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ خدا نخواستہ اس بخار کی طرف جا رہے ہیں؟ تو نمبر ایک تو یہ اس بیماری کے لیے کہ تیز بخار ہوگا، جسم میں شدید درد محسوس ہوگا، منہ کا ذائقہ تبدیل ہوگا، چہرے کا رنگ تبدیل اور سرخ ہو جائے گا، اس میں شدید سردی لگے گی، جوڑوں اور پٹھوں کا شدید درد ہوگا، ڈائریا، غنودگی اور الٹیاں بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، تیز بخار، سردی لگنے کی وجہ سے بہت شدید سردی لگتی ہے کہ انسان کو رضائی لینی پڑتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے پھر جسم میں یہ، اس کو بریک بون فیور کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہڈی توڑ بخار جسے کہہ لیں آپ، کہ آپ کے جوڑوں میں شدید درد ہوگا، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کے پٹھے اور جوڑ جو ہیں ایسے جیسے ٹوٹ رہے ہیں، اور ایک شدید درد کی کیفیت ہوگی۔ اچھا، جب یہ سیویئر کنڈیشن میں آتا ہے، زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو ایسے میں مریض کو الٹیاں آ سکتی ہیں، موشن آ سکتے ہیں، جس سے پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ تو اب میں دکھاتا ہوں کہ اگر یہ علامات ہوں تو پھر کون سے اثرات ہوں گے باڈی کے اندر۔ جی، اس میں یہ ہوگا کہ پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وہ تعداد 1.5 سے 4 لاکھ فی مائکرو لیٹر بلڈ، یہ تعداد ایک نارمل شخص میں 1.5 لاکھ سے 4 یا 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے، لیکن یہ تعداد کم ہو کر 20,000 تک آ جاتی ہے، پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے۔ اور اس سے قوت مدافعت، جو آپ کا امیونٹی سسٹم ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ انتہائی صورت میں جب الٹیاں آتی ہیں اور قے ہوتی ہے اور موشن لگتے ہیں تو شدید ظاہر ہے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اور منہ یا ناک سے خون بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں
جو اس بیماری سے پڑھتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے, یہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں اصل میں یہ بلڈ کلاٹنگ ایجنٹ ہے کہ ہمارے بلڈ کو کلاٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ بہنے نہیں دیتے. جیسے ہی ان کی تعداد کم ہوتی ہے, اور وہ تعداد خدا نہ خواستہ اتنی کم ہو جائے کہ 20,000 30 40,000 تک آ جائے, تو عین ممکن ہے کہ ہمارے مسوڑوں سے خون بہنے لگے, یا ہمارے کان سے یا ناک سے خون بہنے لگے, کیونکہ پلیٹلیٹس نے ہی اس کو جمانا تھا اور ایک نارمل کنڈیشن میں رکھنا تھا. جو باڈی میں ہمارا سرکولیشن ہو رہی ہے بلڈ کی نارمل, اس کو پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے, اصل میں باڈی خود ڈیفینڈ کرتی ہے مختلف بیماریوں سے. تو جب پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں یا یہ وائرس ہماری باڈی کے اندر آتا ہے, تو وہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے. اور جس بندے کا امیونٹی سسٹم قوت مدافعت بہتر ہوگی, وہ بیماریوں سے ایزیلی مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن ایک تو اس کی وجہ سے, اور ویسے بھی کمزور جسم والے, کمزور بچے یا جن کی صحت اچھی نہیں ہے, ان لوگوں کو یہ وائرس زیادہ متاثر کرتا ہے. اور یہ قوت مدافعت امیونٹی سسٹم جب متاثر ہوتی ہے تو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. تیسرا یہ کہ اگر الٹیاں اور کیا آ جائے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے اس کی وجہ سے کہ منہ یا ناک سے یا مسوڑوں سے خون آ سکتا ہے. اچھا, اس صورت میں یہ کیونکہ انتہائی اس میں ہمارے جسم میں نمکیات کی, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو ہمیں پھر فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی. اچھا, اب اس کو ٹریٹ کرنے سے پہلے اس کے دو بنیادی ٹیسٹ ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو جان سکیں گے. مثلا اس کے دو ٹیسٹ ہیں, نیوکلیک ایسڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹ اور دوسرا سیرولوجیکل ٹیسٹ. جب یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی جسم میں یہ وائرس داخل ہو چکا ہے, اور انسان کو ڈینگی, یہ جو بخار ہے یہ ڈینگی کے کاٹنے سے, اس مچھر کے کاٹنے سے ہوا ہے, اور یہ ڈینگی فیور ہے. لہٰذا کیونکہ ملیریا میں اور ٹائیفائڈ میں بھی بخار ہوگا, جسم میں درد ہوتا ہے, منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی وہی علامتیں ہیں. اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے کہ آیا ملیریا, کیونکہ ملیریا میں بھی سردی لگتی ہے پیشنٹ کو. تو جب یہ علامتیں سیم ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں ٹیسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو پھر ہم ملیریا کا ملیریا پیراسائٹ ٹیسٹ یا تو وہ کرواتے ہیں, یا ٹائیفائڈ ٹیسٹ وہ کراتے ہیں, یا پھر ڈینگی کے یہ دو ٹیسٹ کراتے ہیں. تو جو پوزیٹیو آتا ہے, جو اس میں رپورٹس میں آتا ہے, تو اگر یہ ڈینگی بخار ہے تو ظاہر ہے پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. کیونکہ سردی لگنے سے اگر آپ ملیریا کی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں, ایک بلائنڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور آپ ملیریا کے 2 دن کی 3 دن کی جو میڈیسن ہے, جو اس کا کورس ہے وہ لے لیتے ہیں, تو آپ کی سردی لگنا ختم نہیں ہو رہی, تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ملیریا نہیں تھا. اس لیے ویسے ہی بلائنڈ ٹریٹمنٹ کی طرف جانا نہیں چاہیے, یہ ٹیسٹ لازمی کروا لینے چاہیے. اچھا, یہ ڈینگی جب ڈائگنوز ہو گیا تو پھر آپ نے جانا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف, کہ اب وجہ یہ ہے کہ اس بخار کی کوئی ایسی میڈیسن ہے نہیں, کہ جو پراپر کوئی اینٹی بائیوٹک ہے نہیں سوائے پین کلر کے, اور اس میں عموماً پیناڈول استعمال کی جاتی ہے. البتہ کچھ خوراک میں احتیاطیں ہیں جس سے کر کے آپ اس کے ذریعے اس کا علاج کریں گے. مثلا یہ ٹریٹمنٹ کی طرف ذرا آئیے گا, ذرا کلوز سے میں اس کے 2-3 یہ دکھا دوں. دا ایشین پیسیفک جرنل آف ٹراپیکل بایو میڈیسن کی تحقیق کے مطابق اگر ہم اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ یہ جوسز ہیں. یہ جوسز دیکھیے گا, پپیتے کا جوس, سیب کا جوس, انار کا جوس, ناریل کا پانی یا گنے کا رس, اور متوازن اور اچھی خوراک کے استعمال سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, ہوتا یہی ہے کہ باڈی میں کیونکہ پانی کی کمی ہوگی, یا تو ہم آئی وی لائن پاس کریں گے پیشنٹ کو اور اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے, آئی وی فلوئڈ دیں گے, کیونکہ الٹیوں سے, موشن سے پانی کی کمی ہو گئی ہے. اور جیسے پانی کی کمی ہوتی ہے تو ایک خطرناک حالت کی طرف مریض جا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے, کیونکہ کوئی اینٹی بائیوٹک ہے نہیں, وہ جسم میں جو نمکیات کی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اس کو آئی وی فلوئڈ دیا, کوئی ڈرپ لگائی, کوئی اس میں طاقت کے انجیکشن ڈال کے لگائے, اور دوسرا اورل اس کو دینے کی کوشش کرنی ہے, اور وہ یہ جوسز ہیں جس کی وجہ سے اس کی وہ جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہوگی. اور ویسے بھی ماہرین کا خیال ہے کہ جو پپیتے کا جوس ہے اس سے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں,
کیونکہ یہ پلیٹلیٹس کو ڈیمیج کر رہا ہے یہ وائرس، تو ہم نے پلیٹلیٹس بڑھانے ہیں. تو جیسے جیسے پلیٹلیٹس بڑھتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض بہتر ہوتا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر پلیٹلیٹ نہیں بڑھ رہے تو ایمرجنسی اس کو پیشنٹ کو ایڈمٹ رہنا چاہیے اور اس کو میڈیسن اس طریقے سے کروانی چاہیے. بہرحال یہ جوس دے کر اور خوراک کی طرف توجہ دیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، وہ اورل لے نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کو آئی وی فلوئڈ لگاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا اورل لینا شروع کرتا ہے تو فوراً سے ہمیں ان جوسز کو میکسیمم اس کو استعمال کروانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر مریض یہ استعمال کرے گا تو فوراً سے پپیتے کے جوس سے یا سیب کے جوس، انار کا جوس استعمال کرنے سے اس کے پلیٹلیٹس انکریز ہوں گے اور وہ بہتری کی طرف آئے گا. اچھا، وہ کون سی احتیاطیں ہیں کہ جن کے کرنے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، کہ اگر ہم یہ احتیاطیں کر لیں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ دکھا دوں کہ ڈینگی مچھر اصل میں پیدا کیسے ہوتا ہے، پھر ہم اس کی احتیاط کریں گے. کہ یہ جو مچھر ہے اس کی یہ 2-4 وجوہات ہیں جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. عموماً کوئی بھی مچھر جو ہوتے ہیں نا یہ گندے پانی میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد مادہ مچھر ہے جو کہ صاف پانی میں اس کے لاروا اور یہ جو انڈے ہیں اور اس کی افزائش کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے گھروں میں جہاں کہیں بھی صاف پانی بھی کھڑا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم نے ہٹانا ہے. پانی کھڑا نہ ہو، اگر پانی ہے بھی تو مثلا کین میں پانی رکھا ہوا ہے یا گھڑے میں ہے یا کسی بھی برتن میں ہے تو اس کو کم از کم ڈھانپ کے ضرور رکھنا چاہیے. گندا پانی تو ویسے ہی گندا ہے، مسائل ہوتے ہیں اس سے، لیکن یہ مچھر صاف پانی میں بھی افزائش کرتا ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں. مثلا پانی کہاں پہ ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن کوئی بھی ہو، مثلا چھت پہ پڑا ہے تو وہاں پہ پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، یا چھت پہ کوئی پرانے ٹائرز پڑے ہیں یا اس کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی بارش کا پانی یا ویسے وہاں پر پانی اگر ہو تو اس میں یہ افزائش پا سکتا ہے. روم کولر میں پانی اگر رکا ہوا ہے اس میں موجود ہے تو وہاں پر یہ مچھر ہو سکتا ہے. گملوں میں پانی دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 1-2-3 دن لگا دیتا ہے سوکھنے میں، وہاں پر مچھر پیدا ہو سکتا ہے. کھلے پانی کی ٹینکی میں پیدا ہو سکتا ہے. اس کے مقامات کون سے ہیں، کہاں پر یہ مچھر پایا جاتا ہے؟ مثلا اب یہ آپ فرنیچر کے نیچے دیکھیں، وہاں پہ ظاہر ہے صفائی کرتے ہوئے بھی ہاتھ یا وہ نہیں جاتا تو وہاں پر یہ مچھر ہو سکتا ہے. پردوں کے پیچھے عموماً ظاہر ہے روٹین میں صفائی نہیں ہوتی، وہاں پہ باغ یا باغیچے میں پرانے ٹائرز کے اندر ڈینگی مچھر کے انڈے اور لارووں کو اگر ختم کرنے کا طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ فالتو چیزوں کو ضائع کر دیں. کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں، گیلی یا پانی والی جگہ پر ریت یا مٹی ڈالیں. احتیاط، اس کی کون سی احتیاط ہے جو اگر ہم کر لیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے؟ وہ ہے کہ گھروں کے روشن دان اور کھڑکیوں میں جالی کا بندوبست کریں، پانی کے نکاس کا بہتر انتظام کریں اور فالتو چیزوں کو ضائع کریں. پانی کے برتن ڈھانپ کر رکھیں، کوائل یا لوشن کا استعمال کریں رات کو سوتے وقت. پوری آستینوں کے کپڑے چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں وہ ہاں بازو نہ پہنیں بلکہ پوری آستینوں کے کپڑے پہنیں تاکہ مچھر کو کاٹنے کی جگہ نہ مل سکے. تو یہ اگر احتیاطیں کر لی جائیں تو پھر اس سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں، احتیاط واحد علاج ہے اس بیماری کا، اس کی اینٹی بائیوٹکس نہیں ہے سوائے پین کلر کے. اچھی خوراک اور احتیاط سے ہی ہم جو ہے اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس مرض کی وجہ سے بہت سی اموات بھی ہوئی ہیں. صرف 2-3 فیگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو کہ ڈینگی رپورٹ سے ہوئے ہیں. اسلام آباد پمس پولی کلینک میں 1375 مریض رپورٹ ہوئے، ایف جی پولی کلینک میں 121، کیپٹل ہسپتال میں 97، راول پنڈی بینظیر بھٹو ہسپتال میں 201، فیملی ہسپتال میں 464، ڈی ایچ کیوز میں 95، شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں 100 اور قائد اعظم ہسپتال، ان دونوں میں ملا کر پرائیویٹ لیبارٹریز اور کلینکس میں کم از کم 3000 پیشنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. اس کے علاوہ آپ مختلف شہروں کی مختلف رپورٹس ہیں، خاص طور پر ملتان میں جو ایشیا کا بڑا ہسپتال نشتر ہے وہاں پہ بھی لاتعداد مریض ہیں. ایک الگ سے وارڈ ہے ڈینگی جو بخار سے متعلقہ مریض ہیں. تو بہرحال اس کا واحد علاج احتیاط ہے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک آگاہی ویڈیو تھی کہ یہ مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے،
برائے مہربانی گھروں میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی پانی کھڑا ہے تو اس کے نکاس کا بندوبست کریں، اور پانی کو ہر لازمی طور پر خشک کریں، کہیں بھی پانی کھڑا ہوا نہ ہو۔ دوسرا، بچوں کو یہ احتیاط کریں ان دنوں، خاص طور پر یہ بیماری ان دنوں میں اس موسم میں، جیسے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو ان دنوں پھیلتی ہے، تو بچوں کو آستینوں والے کپڑے پہنائیں۔ رات کو سوتے وقت لازمی طور پر کوائل یا یہ جو آج کل مختلف کوئی لوشن چل رہے ہیں وہ لازمی بچوں کو بھی لگائیں، بڑے بھی اس کو استعمال کریں۔ اور ان دنوں خوراک اچھی رکھیں، اب فلوٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر میری اس ویڈیو بنانے سے کوئی دو چار لوگوں کا بھی بھلا ہو گیا تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ سب کے لیے صحت کی ڈھیروں دعائیں۔ اجازت دیجیے گا محمد خورشید علی کو۔ اللہ حافظ۔